سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کی عبرتناک اور بدترین شکست کی وجہ سے اسپین کا بادشاہ چارلس ایک طرح سے دکھ اور غم کے بخار میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خشکی میں لگاتار بدترین شکستیں اٹھانے کے بعد باربروسا یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو کھلے سمندروں کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ بہرحال اسے یورپ کے بحری بیڑے کی شکست کا بڑا دکھ اور غم تھا، ساتھ ہی اس نے انتقام بھی لینے کا تہیہ کر لیا اور یورپ کے سارے ملکوں کو پیغام بھجوائے کہ وہ فی الفور جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیں تاکہ مسلمانوں سے انتقام لیا جا سکے۔ اس دوران یورپ میں ایک اور تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ جان زاپولیا، جسے سلطان نے ہنگری کا بادشاہ بنایا تھا اور سلطان سلیمان ہی کی سرپرستی میں وہ ہنگری پر حکومت کر رہا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی آسٹریا کا بادشاہ فرلوندا حرکت میں آیا۔ اپنا لشکر لے کر اس نے ہنگری کے مرکزی شہر بودا کا رخ کیا۔ جان زاپولیا کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اپنے ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ بودا شہر میں موجود تھی۔ اس کے پاس حفاظت کے لیے جان زاپولیا کا لشکر بھی تھا۔ جان زاپولیا کی یہ بیوی، جس کا نام ازابیلا تھا، وہ پولینڈ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جان زاپولیا کے مرنے کے ساتھ ہی فرلوندا ہنگری پر چڑھ دوڑا اور بودا شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا، اور جان زاپولیا کی بیوہ بیچاری بے بس تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اپنے سامنے دو راستے دیکھ رہی تھی، یا تو آسٹریا کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دے یا جنگ و جدل کا اعلان کر کے اپنے پورے ملک کو پارا پارا کر کے اور خود ہجرت کر کے کہیں روپوش ہو جائے۔ ابھی جان زاپولیا کی بیوہ کوئی فیصلہ نہیں کرنے پائی تھی اور فرلوندا نے بودا کا محاصرہ کر لیا تھا کہ فرلوندا کو ایک بری خبر سننے کو ملی کہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو خبر ہو گئی ہے کہ جان زاپولیا مر چکا ہے اور اس کی بیوہ بودا شہر میں ہے، اور بودا شہر کا محاصرہ فرلوندا نے کر لیا ہے۔ لہذا سلطان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں کو اس نے قسطنطنیہ میں ان کے بحری بیڑے کے ساتھ چھوڑا اور خود لشکر لے کر بڑی تیزی سے سلطان سلیمان یورپ کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھا تھا۔ سلطان سلیمان کے یورپ کی طرف روانگی کے بعد خیر الدین باربروسا خود تو بڑے سالاروں کے ساتھ قسطنطنیہ میں رہا، لیکن اس نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چھوٹے سالاروں کو دے کر سمندر کے اندر پھیلا دی تاکہ وہ یورپی سمندر کے اندر دہشت پھیلاتی رہیں۔ ادھر فرلوندا کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان اس کے سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ بودا شہر کا رخ کر رہا ہے، تب اس پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے بودا شہر کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ آسٹریا کی طرف بھاگ گیا۔ بودا پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا۔ اس دوران جان زاپولیا کی بیوہ ازبیلا اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور سلطان نے اس کی موجودگی میں فیصلہ کیا کہ ہنگری کا نظم و نسق سلطان براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ ساتھ ہی ازابیلا کو سلطان نے ایک تحریر بھی دے دی کہ جب اس کا شیرخوار بچہ بالغ ہو جائے گا تو ہنگری کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ جس وقت سلطان سلیمان یورپ میں پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا کے کہنے پر اس کی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے گروہ یورپ کے مختلف ملکوں کی طرف پھیل گئے تھے۔ کہتے ہیں کچھ جنگی کشتیاں جبل طارق پر حملہ آور ہوں اور وہاں سے بہت سا مالی غنیمت حاصل کیا۔ جو اسپین کی کشتیاں کھڑی تھیں انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ اور جنگی کشتیاں بحر اڈریاٹک جزیروں کے پاس ایک تجارتی بیڑے پر حملہ آور ہوں اور ان پر چھاپا مار کر ان کی ہر چیز چھین لے۔ اس موقع پر یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ باربروسا کی یہ چھوٹی کشتیاں سمندر میں پرتگیزوں کے بڑے بڑے جہازوں کے پاس نمودار ہوں۔ پرتگیزوں نہیں پورے یورپ پر خیر الدین باربروسا کی ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا کے ایک ملاح نے پرتگیزی جہاز کے ملاحوں کو مخاطب کر کے کہا، چلو تمہیں باربروسا نے طلب کیا ہے۔ کہتے ہیں باربروسا کا نام سن کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چپ چاپ انتہائی فرمان برداری کے ساتھ اپنے جہازوں کو لے کر اس کشتی کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے جس کشتی میں مسلمان ملاح نے انہیں ایک بار کہا تھا کہ چلو باربروسا کے پاس۔ سمندر کے اندر باربروسا کے رعب اور اس کے دبدبے کی یہ خبریں جب اسپین میں وہاں کے بادشاہ چارلس کو پہنچی تو وہ بڑا سٹ پٹایا۔ اب تک یورپ کے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر وہ 400 جنگی جہاز فراہم کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی خبریں مل چکی تھیں کہ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ بودا کی طرف جا چکا ہے۔ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ میں موجود ہے اور الجزائر میں اس کا نائب خواجہ حسن ہے۔ ان حالات میں چارلس نے اپنے تیز رفتار قاصد الجزائر میں خواجہ حسن کی طرف روانہ کیے اور اسے ایک بھاری رقم پیش کرتے ہوئے یہ کہلوایا کہ وہ الجزائر اس کے حوالے کرتے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور سلطان سلیمان کی غیر موجودگی میں چارلس عیاری سے کام لیتے ہوئے افریقہ میں اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اس سلسلے میں چارلس اور اس کے امیر البحر دوریا کو حسن آغا کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملا۔ حسن آغا نے کہلا بھیجا کہ اسے خیر الدین باربروسا نے الجزائر کا قلعہ دار مقرر کر رکھا ہے اور یہاں کی ساری ذمہ داری میرے سر آتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہلایا کہ وہ اس بھاری رقم کے عوض الجزائر چارلس کے حوالے کرنے پر تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ الجزائر کو چارلس کے حوالے وہ اس طرح کرے گا کہ چارلس اتنا طاقتور بحری بیڑا لے کر الجزائر کا رخ کرے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے اتنے بڑے بحری بیڑے کے ساتھ مجبور ہو کر الجزائر سے دستبرداری اختیار کی ہے، اور ایسا کر کے میں نے غداری نہیں کی۔ چارلس کو یہ پیغام بھجوانے کے بعد حسن آغا بڑی بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اسے جواب ملا کہ چارلس اور اس کے امیر البحر دوریا کو اس کی پیشکش قبول ہے، وہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا لے کر الجزائر کا رخ کریں گے، اسے مقرر کردہ رقم بھی مہیا کریں گے، جس کے بعد وہ الجزائر اس کے حوالے کر دے۔ کہ جواب ملتے ہی حسن آغا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ الجزائر میں اس وقت ایسے ہزاروں لوگ جمع تھے جو ہسپانیہ میں عیسائیوں کے ظلم و ستم اٹھا کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ حسن آغا نے سب سے پہلے انہیں تیار کیا، انہیں پوری طرح مسلح کیا۔ پھر الجزائر کے صحرا میں جو بربر اور بدو تھے انہیں بھی اس نے جمع کیا، انہیں بھی اس نے مسلح کیا، اور ان سب کو ان علاقوں میں گھات میں بٹھاتا چلا گیا جدھر سے چارلس نے اور دوریا نے الجزائر کی سرزمینوں میں داخل ہونا تھا۔ بہرحال حسن آغا کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد چارلس اور دوریا حرکت میں آئی اور اپنے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ انہوں نے بارسلونا سے الجزائر کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس بحری بیڑے میں 400 جہاز تھے، اور ان 400 جہازوں میں 30,000 آزمودہ کار ہسپانوی جنگجوؤں کے علاوہ جرمنوں اور اٹلی کا بھی ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ان میں ہالینڈ کا ایک سالار بھی شامل تھا جو رضاکارانہ طور پر شامل ہوا تھا، اس لیے کہ وہ جنگوں کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ ان میں 30,000 یورپ کے ایسے رضاکار بھی تھے جو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ انہیں جنگ کا تماشا دکھائیں، اس لیے کہ وہ امید رکھتے تھے کہ جنگ تو ہوگی ہی نہیں، الجزائر ویسے ہی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، لہذا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ الجزائر پر قبضہ ہونے کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ بحری بیڑا سمندر میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور منارکا کی بندرگاہ پر جا پہنچا، جہاں سے الجزائر تھوڑی ہی دور تھا۔ یہاں چارلس اور دوریا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران چارلس نے دوریا سے ان خدشات کا اظہار کیا کہ اگر خیر الدین باربروسا کا نائب حسن آغا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور الجزائر ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تب۔ اس پر دوریا چھاتی تانے ہوئے کہنے لگا، اس سلسلے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خشکی کا سارا لشکر تو سلطان سلیمان لے کر بودا میں ہے، سارا بحری بیڑا خیر الدین باربروسا کے پاس ہے اور وہ قسطنطنیہ میں ہے۔ یہاں الجزائر میں حسن آغا کے پاس چند پرانے جہازوں اور کشتیوں کے علاوہ چند ہزاروں پر مشتمل ایک لشکر ہوگا، اور اس لشکر کو تو ہم پھونک مار کر اڑا دیں گے۔ بہرحال ہسپانوی بحری بیڑے کو لے کر چارلس اور اس کا امیر البحر افریقی ساحل پر اترے۔ جہازوں میں خوراک اور جنگ میں کام آنے والا سامان تھا، وہ انہوں نے اتارا نہیں، جہازوں کے اندر ہی رہنے دیا، اور لشکر کو لے کر وہ اس طرح آگے بڑھے جیسے وہ الجزائر میں جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جس قلعے کے اندر اس وقت حسن آغا تھا، اس طرف بڑھتے ہوئے چارلس اور دوریا نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک اونچے کوہستانی سلسلوں کے پیچھے ان کے لیے ایک عذاب اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ہولناک خونخوار عرب بدوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا تھا، اور چارلس اور دوریا کے لشکر پر وہ وقت کی فرہنگ میں وحشتوں کے اندھیرے پھیلاتے، اجل کے گرداب کے ہولناک رقص، زیست کی خواہشوں کو ریزہ ریزہ اور تمدن کے روح تک میں ہواؤں کے ایک نوحے بھر دینے والی طلسم کی تابکاری کی طرح بدوؤں کا وہ ہولناک حملہ تھا۔ اپنی تلواریں ڈھالیں بجاتے ہوئے وہ بڑی ہولناک انداز میں حملہ آور ہوئے تھے، اور اپنے پہلے ہی حملے میں انہوں نے چارلس کی انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چارلس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ان کے لیے ایک اور خونی کھیل اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ دوسرے سمت سے ماحول کی افراتفری میں بے چیرگی کے المیوں اور کثرت آلام کی طرح خونخوار بربر نمودار ہوئے تھے، اور وہ بھی چارلس اور دوریا کے لشکر پر ژالہ باری، ذلت کے بحران اور بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب ایک طرف سے عرب بدو اور دوسری طرف سے خونخوار بربر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس دو طرفہ حملے میں چارلس اور دوریا کے لشکر کے ساتھ موت کے مناظر، زیست کے سوگ اور بنجر پن کے خشک لمحے کھڑے کر دیے تھے۔ چارلس اور دوریا نے یہ بھی دیکھا کہ حملہ آور بربر اور بدو ان کے لشکر کے پچھلے حصے کو ہدف بنا رہے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ چارلس کا لشکر مڑ کر پیچھے نہ آئے، اور پچھلے حصے کو خاصا نقصان پہنچانے کے بعد وہ حملہ آور عرب اور بربر پشت کی طرف سے ہی کوہستانوں کے اندر غائب ہو گئے تھے۔ چارلس اور دوریا نے اسے غنیمت جانا کہ وہ آپ ہی حملہ آور ہوئے اور آپ ان کی جان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر پیش قدمی شروع کر دی تھی۔
لیکن چارلس اور دوریا کی بدقسمتی کہ ان عربوں اور بربروں نے بغیر کسی مقصد کے حملہ نہیں کیا تھا۔ ان کے حملے کا ایک مقصد تھا۔ جو ہی چارلس اور دوریا اپنی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، وہ بربر اور عرب بدو ساحل پر کھڑے ان کے 400 جہازوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جہازوں کے اندر جو ان کے محافظ تھے، ان میں سے اکثر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جہازوں کے اندر جس قدر مال لدا ہوا تھا وہ لوٹ کر کوہستانی سلسلوں کے اندر غائب ہو گئے تھے۔ چارلس اور دوریا نے اپنے لشکر کو لے کر پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ اس قلعے اور ان بستیوں کا رخ کر رہے تھے جہاں حسن آغا اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ وہ ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے کہ راستے میں چارلس کو خبر دی گئی کہ حسن آغا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ الجزائر ان کے حوالے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس نے دھوکہ دہی سے کام لے کر اسپین کے لشکر کو یہاں بلوایا تاکہ اسپین کے لشکر کو نقصان پہنچائے، ورنہ وہ سلطان سلیمان اور خیر الدین باربروسا کو اس قدر جانثار، اس قدر وفادار ہے کہ ایسا وہ اپنی روح اور اپنی زندگی کا بھی جانثار نہیں ہوگا۔ یہ خبر سن کر چارلس اور دوریا بڑے برہم ہوئے، تاہم اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ کی سرزمین میں اتر چکے تھے، لہٰذا اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ انہیں ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ انہیں نقصان پہنچانے کے بعد صحرائی بدو اور بربر ان کے بحری بیڑے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں انہوں نے خوراک کے ذخائر نکال لیے ہیں، اور جو بحری بیڑے کے محافظ لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا کے نائب حسن آغا نے جو دانش مندی اور فراست کا کام کیا وہ یہ کہ چارلس اور دوریا کو ایسے موسم میں افریقہ کی طرف آنے کی پیشکش کی تھی جس موسم میں وہاں خوب بارشیں اور سمندری جکڑ چلا کرتے تھے۔ انہی بارشوں اور جکڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن آغا چارلس اور دوریا پر ضرب لگا کر انہیں ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا تھا کہ آئندہ کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے تک کا سوچ بھی نہ سکے۔ اپنے لشکر کے ساتھ چارلس اور دوریا ان سغلاق علاقے سے ہوتے ہوئے الجزائر شہر کا رخ کر رہے تھے جو ان کی منزل تھا اور جسے ان کے حوالے کرنے کے لیے حسن آغا نے پیشکش کی تھی۔ راستے میں پھر انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ الجزائر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا حسن آغا قلعے کے دروازے بند کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ چارلس اور دوریا کے ذہن میں یہی بات تھی کہ حسن آغا کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، وہ زیادہ دن تک مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ خیر الدین باربروسا دور قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کا سلطان بودھا میں قیام کیے ہوئے ہے، لہٰذا حسن آغا کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس دوران چارلس اور دوریا الجزائر کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی خیالات کے تحت چارلس اور دوریا فصیل کے پاس پہنچے۔ فصیل کے چاروں طرف انہوں نے خندقیں کھود لیں، بڑے بڑے چکروں کے اندر جو توپ خانہ لے کر آئے تھے ان خندقوں میں انہوں نے توپیں نصب کر دیں۔ چارلس اور دوریا آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد توقع رکھ سکتے تھے کہ حسن آغا 3 دن سے زائد ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور وہ آسانی سے الجزائر کو فتح کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف حسن آغا بھی چارلس اور دوریا دونوں کو برباد کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اس دوران قدرت بھی حسن آغا کی مدد پر اتر آئی تھی، اس لیے کہ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور اکتوبر کے مہینے میں ان علاقوں میں سمندری طوفانوں اور آندھیوں کے جکڑ چل نکلتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ مغرب سے پہلے تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئیں، پھر ان تیز ہواؤں نے ایسی تیزی، ایسی خوفناکی اختیار کر لی کہ ہوش اڑا دینے والے جکڑوں کی صورت میں پورے علاقے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر آندھی کے جکڑوں کے باعث بکھر گیا تھا، بڑی بڑی موجیں ساحلوں کے اتل بتل کرنے لگی تھیں، اور ساحل پر جو چارلس اور دوریا کے بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے ان میں سے بھی کچھ تیز جکڑوں کے باعث ادھر ادھر ساحلوں سے ٹکرا کر ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد چارلس اور دوریا کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہوئی، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے لشکری خندقوں کے اندر بھیگنے لگے، خندقوں کے باہر جو خیمے نصب کیے گئے تھے تیز ہواؤں نے انہیں اڑا کر رکھ دیا تھا، اور ہر شہر سردی سے یک ہونے لگی تھی۔ اب وہاں قیام کر کے دوریا اور چارلس سمندر کے کنارے سے رسد کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، اس لیے کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ وہ سمندر پر چھوڑ کر آئے تھے۔ لیکن ان کی بدقسمتی، ان کو تو بربروں اور بدوؤں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر ان کے جو لشکری گہرے سمندر میں اپنے جہازوں میں تھے اور جو حملہ آوروں کے ہاتھوں بچ گئے تھے وہ بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سمندر تو اس وقت سخت تویانے کی حالت میں تھا۔ خندق میں توپیں نصب کر کے چارلس اور دوریا کا خیال تھا کہ وہ شہر کی فصیل پر گولہ باری کریں گے، شہر کی فصیل کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی بدقسمتی کی بارش کی وجہ سے ان کے بارود بھیگ گیا اور توپیں بالکل ناکارہ اور بیکار ہو کر رہ گئی۔ جس وقت تیز سمندری جھکڑ اور موسلادھار بارش نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اسی وقت حسن آغا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔
شہر کے اندر ترکوں، عربوں اور بربروں پر مشتمل جو اس کے پاس لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ شہر پناہ کا ایک دروازہ کھول کر نکلا اور اچانک چارلس اور دوریا کے لشکر پر زمین کے خشک چہرے کو خون سے جل تھل کر دینے والے دکھوں کے خونی انقلاب اور وہموں کے ہجوم میں مقدر کے روشن حروف تک کو مٹا دینے والے سلگتے مصائب کے انبوہ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ عرب، ترک اور بربر چارلس اور دوریا کے لشکروں پر موت کے کاروانوں، ہواؤں کے نوحوں اور فضاؤں کے ماتم کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ چارلس اور دوریا تو یہ خیال کر رہے تھے کہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے جلد اپنے سامنے زیر کر کے الجزائر پر قبضہ کر لیں گے، لیکن یہاں سارا معاملہ ان کی امیدوں کے الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کے اندر سے عربوں، ترکوں اور بربروں پر مشتمل ایک خاصا بڑا لشکر باہر نکل کر ان پر حملہ آور ہوا تھا، اور وہ صدیوں کی رفتار سے بغلگیر ہو جانے والے تند و سفاک لمحوں کی طرح شہر سے نکل کر شولوں کے لرزاں رنگوں اور بے محابہ فتنوں کی طرح ان کے لشکر میں گھس کر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چارلس اور دوریا بھی موج سے الجھتے، کرب راحت کی حشر سامانیوں سے اٹھتی ناگہانی ابتلاؤں کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے حملوں کا عربوں، ترکوں اور بربروں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، اور وہ اسی طرح ان کے لشکر کے اندر گھس کر ان کے لشکریوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ چارلس اور دوریا ایک قدر بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنگ کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشان اور فکر مند تھے، اس لیے کہ شہر سے نکلنے والے حسن آغا کے لشکری صحرائی گراؤر اور زبان اور زیان گرفتہ موت کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ان کے لشکریوں کو ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ، بوند بوند ساتوں کی طرح اپنے سامنے اڑاتے چلے جا رہے تھے، اور بڑی تیزی سے چارلس اور دوریا کے لشکر کی حالت رسوائیوں کے اندھیروں اور اداسیاں بھری پت جڑ سے بھی زیادہ المناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک جم کر لڑنے کے بعد حسن آغا نے چارلس اور دوریا کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ پھر جب وہ اپنی کارروائی کرنے کے بعد مڑے اور شہر میں داخل ہونا چاہا، تب چارلس اور دوریا نے فیصلہ کیا کہ جب وہ شہر کی طرف بھاگیں تو ان کا تعاقب کیا جائے، ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوا جائے۔ لیکن لگتا تھا حسن آغا نے ان حملوں کا سارا بندوبست اور اہتمام کر لیا تھا۔ جو ہی وہ اپنے لشکر کو لے کر پلٹا اور چارلس اور دوریا نے ارادہ کیا کہ ان کا تعاقب کر کے شہر میں داخل ہو جائے، اچانک وہی صحرائی بربر اور عرب بدو نمودار ہوئے جو راستے میں ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شاید وہ جہازوں سے چھینا جانے والا سامان سنبھال کر لوٹ آئے تھے۔ اس وقت چارلس اور دوریا حسن آغا کے پیچھے شہر کی طرف جانے کا رخ کرنے والے تھے کہ اچانک وہ بربر اور بدو ایک سمت سے ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے سارے ارادوں کو یک کر کے رکھ دیا اور ان کے لشکر کے ایک حصے کو چیرتے کاٹتے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ یہ صورتحال چارلس اور دوریا کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ دونوں ٹیلے پر اداس اور افسردہ کھڑے تھے اور ان کے سامنے ان کا لشکر لہو لہو ہو گیا تھا۔ اس موقع پر مغموم سی آواز میں چارلس نے دوریا کو مخاطب کیا، دوریا، یہ معاملہ جو پیش آ رہا ہے تم نے بھی دیکھا کہ حسن آغا نے ہمیں یہاں بلا کر دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ اس نے کیوں اتنی بڑی رقم کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہاں بلایا اور پھر ہم پر حملہ آور ہو گیا؟ چارلس جب خاموش ہوا تب دوریا انتہائی دکھ اور افسوس بڑے انداز میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں یہ سب ان مسلمانوں کی گندی چال تھی کہ جسے ہم سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لشکر کا کس قدر نقصان ہوا ہے، اور اگر ہم نے اسی طرح جنگ جاری رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ لشکری اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، سوچا، پھر چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، اس حسن آغا کے علاوہ میرے ذہن میں کئی اور خطرات اور وسوسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چارلس نے چونک کر دوریا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کھل کر کہو تم کن خطرات کا ذکر کرنا چاہتے ہو؟ دوریا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، اس میں شک نہیں مسلمانوں کا سلطان یورپ کے وسطی حصے میں بدھا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ میں ہے۔ لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ خیر الدین باربروسا سمندر کا بتنا ہے، کسی بھی وقت وہ سمندر کے اندر کہیں بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اسے الجزائر پر ہمارے حملہ آور ہونے کی اگر خبر پہنچ گئی تو وہ اس طرح الجزائر کے ساحل پر نمودار ہوگا کہ آندھیوں اور جکڑوں کو مسافروں کی طرح لپیٹتے ہوئے فوراً اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو میں آپ سے کہوں نہ ہم واپس جا سکیں گے اور نہ ہمارے بحری بیڑے سے کوئی کشتی، کوئی جہاز ہسپانیہ کا ساحل دیکھ سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چارلس نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کر دی، دوریا، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ کیا خیر الدین باربروسا کے پاس ہواؤں کے اندر پرواز کرنے والے بحری جہاز ہیں؟ کیا وہ مسافروں کو لپٹتا ہوا فوراً یہاں پہنچ جائے گا؟ ہماری جیسی کشتیاں اس کے پاس ہیں، ہمارے جیسے جہاز بھی رکھتا ہے۔ کہاں الجزائر، کہاں قسطنطنیہ؟ اسے خبر ہو بھی گئی تو یہاں پہنچتے پہنچتے طوفانی جکڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ یہ حسن آغا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنے نقصان کی تلافی کرنی چاہیے بلکہ حسن آغا کو اس جرم کی سزا بھی دینی چاہیے۔ دوریا نے خوف بھرے انداز میں چارلس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں یہاں زیادہ دن قیام نہیں کرنا چاہیے، فوراً یہاں سے کوچ کر کے واپسی کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہاں اپنے قیام کو طول دیتے ہوئے اپنے نقصان کی تلافی کرنا چاہیے یا حسن آغا کو اس کے جرم کی سزا دینا چاہیے تو یاد رکھیے کوئی اور قوت ہمیں یہاں سزا دینے کے لیے پہنچ جائے گی، پھر ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ ماضی پر نگاہ دوڑائیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جس وقت ہم پورے یورپ کا متحدہ بحری بیڑا لے کر خیر الدین باربروسا کو سمندر سے نکالنے کے لیے اترے تھے، تب خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ سمندر میں اکیلا تھا۔ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس وقت نہ اس کے پاس تھا نہ اس کے ساتھ تھا۔ آپ جانتے ہیں سلطان سلیمان نے اس وقت یوکرین کے سبزہ زاروں میں قیام کر رکھا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس باربروسا نے یورپ کے متحدہ لشکر کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ بحری بیڑے کی اکثر جہازوں اور کشتیوں کو فنا کر کے رکھ دیا۔ یہاں میں اپنے تجربہ کی بنیاد پر آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے حسن آغا سے انتقام لینے کی خاطر یہاں اپنے قیام کو طول دینے کی ٹھان لی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اطراف میں تباہی و بربادی کے کئی جکڑ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی تو دیکھ لیا ہے کہ ہمارے مقابلے میں صرف حسن آغا اکیلا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ 3 دن سے زیادہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ہم شہر کی فصیل کو توپوں سے گرا کر شہر میں داخل ہوں گے اور اس طرح پورا الجزائر ہماری گرفت میں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری ساری امیدیں وہم ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ حسن آغا کے پاس الجزائر میں ایک خاصا بڑا لشکر ہے جو ہمارے تخمینے سے کہیں بڑا نکلا۔ آپ نے دیکھا انگنت ترک، عرب اور بربر شہر سے نکل کر حملہ آور ہوئے اور ہمارے لشکر کو انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اور پھر دوسری بڑی قوت جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے وہ قبائلی اور صحرائی بربر اور بدو ہیں جو 2 بار ہم پر حملہ آور ہو چکے ہیں، ایک بار راستے میں اور ایک بار یہاں۔ اور اگر شہر سے نکل کر حسن آغا ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور پشت سے بربر اور بدو ہم پر ضرب لگاتے رہے تو یاد رکھیے گا میں اس وقت سے خوفزدہ ہوں جب ہمارے لشکر کی اکثریت کا قبرستان یہیں الجزائر کا نواحی سلسلہ بن جائے گا۔ دوریا جب خاموش ہوا تب چارلس کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا۔ انتہائی دکھ بھرے انداز میں دوریا کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، دوریا، نہ جانے قدرت ہمارے خلاف کام کر رہی ہے یا ہم ہی سٹیا گئے ہیں کہ ہم کسی بھی مہم میں کامیاب نہیں ہوتے۔ خشکی میں مسلمانوں کا سلطان سلیمان یورپ میں جہاں تک چاہتا ہے گھستا چلا جاتا ہے، کوئی اس کی راہ نہیں روک سکتا۔ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا جس بندرگاہ، جس جزیرے کو چاہتا ہے اپنا ہدف بناتا ہے اور ہم اس کے سامنے دفاع کا کوئی بند باندھنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب جب کہ ہم نے یہاں مسلمانوں کی کچھ کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں دیکھتا ہوں کہ ناکامیاں ہمارا منہ چڑھانے لگی ہیں۔ مسلمانوں کا سلطان سلیمان خشکی میں اور سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا کب تک پورے یورپ کے لیے اذیت ناکی کا باعث بنے رہیں گے، اور ہم بے بس اور لاچار بن کر ان کی طرف پیاسے کوے کی طرح دیکھنے پر مجبور ہیں۔ دوریا، ہم نے ہسپانیہ سے نکل کر جو الجزائر پر حملہ کیا یہ ہماری نئی اور انوکھی مہم ہے۔ اس سے قبل بھی ہم یہاں حملہ آور ہوتے رہے، لیکن مجھے سب سے بڑا دکھ اور غم یہ ہے کہ ہمیں اس مہم میں ناکامیوں نامرادی کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل تم نے خود بھی دیکھا تھا کہ صرف چند ہفتے پہلے خیر الدین باربروسا کی کچھ کشتیاں جس کی رہنمائی اس کے چھوٹے سالار کر رہے تھے جبل الطارق پر حملہ آور ہوئیں۔ وہاں ہمارے مفادات کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا اور وہاں سے انہوں نے بے شمار مالی غنیمت سمیٹ کر واپسی کا سفر شروع کر لیا۔ اس کے علاوہ باربروسا کی چند اور کشتیوں نے ہمارے کچھ جزیروں پر حملہ کیا اور وہاں بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے بہت کچھ سمیٹا اور اسے اپنے جہازوں میں منتقل کرتے ہوئے چلتے بنے۔ اور پھر سب سے تکلیف دہ اور سب سے ذلت آمیز بات سمندر کے اندر یہ رونما ہوئی کہ پرتگیزیوں کے کچھ جہاز سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے۔ ان جہازوں کے ملاحوں کو خیر الدین باربروسا کی ایک کشتی کے ملاح نے آواز دے کر کہا، چلو تمہیں خیر الدین باربروسا نے بلایا ہے۔ جانتی ہو دوریا، وہ پرتگیزی چپ چاپ اس ملاح کے ساتھ ہو رہی ہے کہ سمندر میں باربروسا کا اتنا روب، اتنی ہی دہشت ہے کہ اس کا نام سن کر کوئی اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔